بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ بے رحمی سے جان لینا کوئی نئی بات نہیں، مگر تاریخ نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنی اذیت پسندی اور تسکین کے لیے لاکھوں لوگوں کو مارنے سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو سیریل کلرز کہا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو دنیا کے کچھ خطرناک سیریل کلرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ ایچ ہومز امریکہ کی تاریخ کا پہلا سیریل کلر تھا جس پر 200 سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا الزام تھا۔ ہومز 1861 کو امریکہ میں پیدا ہوا۔ 23 سال کی عمر میں اس نے میڈیکل میں اناٹومی کی ڈگری حاصل کی اور شکاگو چلا گیا۔ یہ چھوٹے جرائم میں اکثر ملوث رہتا تھا، یہاں تک کہ یہ اپنی یونیورسٹی کی لیبارٹریز سے ڈیڈ باڈیز کو چرا کے بیچ دیا کرتا تھا اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا تھا۔ شکاگو میں اس نے ایک امیر خاتون سے شادی کی اور ایک فارمیسی میں کام شروع کر لیا۔ ہومز نے اس علاقے میں ایک ہوٹل تعمیر کیا۔ اس ہوٹل کو تاریخ میں مرڈر کاسٹل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کو یہ اپنے جرائم کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس ہوٹل میں ایک کمرہ ایسا تھا جہاں یہ سرجیکل انسٹرومنٹس کے ذریعے لوگوں کو مار کر گوشت تیزاب میں پھینک دیتا تھا۔ آرگنز اور کنکال بلیک مارکیٹ میں بیچا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے ہی ہوٹل میں آگ لگوا دی اور انشورنس کا پیسہ کلیم کر دیا، لیکن یہ ہوٹل مکمل طور پر نہ جل سکا، جس کی وجہ سے انشورنس کمپنی کو شک ہوا اور انہوں نے جاسوسی کمپنی کو انویسٹیگیشن کا کام سونپا۔ آخرکار جب اس بلڈنگ پہ انویسٹیگیشن چلی تو ہومز پکڑا گیا اور اس پر 200 سے زائد لوگوں کے قتل کا الزام لگا۔ 28 قتل کا اس نے اعتراف کیا۔ 1896 کو اسے بوسٹن میں پھانسی دے دی گئی۔ ہرالڈ شپمین ایک ڈاکٹر تھا جو 1970 سے لے کے 1998 تک 260 لوگوں کو مار چکا تھا۔ ڈاکٹر شپمین کو ڈاکٹر ڈیتھ اور اینجل آف ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے اس کی ماں کو لنگز کینسر تھا اور وہ اپنی درد کی شدت کم کرنے کے لیے ایک مورفین نامی ڈرگ کا استعمال کرتی تھی۔ اس کی ماں کے موت کے بعد اس نے کافی میڈیکل انسٹیٹیوٹس میں جابز کی تھیں۔ ڈاکٹر شپمین کی حقیقت تب سامنے آئی جب ہاسپٹل کے ہی ایک ڈاکٹر نے اس پہ کیس کیا اور کیس میں کہا گیا اس کے پیشنٹس بہت بڑی تعداد میں مر رہے ہیں۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کا آغاز کیا اور پورے لندن کی پولیس حیران رہ گئی۔ یہ اب تک 260 لوگوں کو مار چکا تھا۔ یہ سب پیشنٹس کو ایک پین کلر انجیکشن کا اوور ڈوز دیتا تھا جس سے کچھ ہی دن میں مریض کی موت ہو جاتی تھی۔ اس کو لندن کے کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی، لیکن اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے کے جیل میں ہی ختم کر لیا۔ جان ویان گیسی ایک کلاؤن کلر تھا۔ یہ کلاؤن بن کے بچوں کو اپنی طرف بلاتا تھا اور اس طرح یہ کڈنیپ کر کے بچوں کا ریپ کر کے ان کو مار ڈالتا تھا۔ اس کی حقیقت تب کھلی جب ایک پارٹی میں بچہ کڈنیپ ہوا اور اس بچے کو آخری دفعہ اسی کلاؤن کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی تو انہیں خوفناک سچ کا پتہ لگا۔ جون بچوں کو مار کر گھر میں ہی دفنا دیتا تھا۔ پولیس نے جب اس کو پکڑا تب تک وہ 33 بچوں کو مار چکا تھا۔ اس پر مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت کی سزا سنائی گئی۔ 10 مئی 1994 کو اسے زہر کا انجیکشن دے کے مار دیا گیا۔ پیڈرو لابز نے 300 سے زائد بچیوں کو مارا تھا جن کی عمر 7 سے 13 سال کے بیچ میں ہوتی تھی۔ بچیوں کے غائب ہونے سے پولیس واقف ہو گئی تھی، لیکن کوئی ثبوت نہ ملنے پر پولیس یہی اندازہ لگاتی تھی لڑکیوں کو غائب کر کے کوئی گینگ رقم کی مانگ کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن 1980 میں آئے ایک سیلاب نے پولیس کو چکرا کے رکھ دیا۔ جب اس سیلاب میں لڑکیوں کی زمین میں گڑی لاشیں باہر آئیں تب پولیس کو اندازہ ہوا یہاں کوئی سیریل کلر ہے۔ اس کے کچھ دن بعد پیڈرو کو ایک بچی کو اغوا کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ پولیس نے پیڈرو سے کافی پوچھ گچھ کی لیکن پیڈرو نے اپنی زبان نہ کھولی۔ اس دوران پولیس نے ایک پلان بنایا اور ایک فادر کو اس کے ساتھ اس کے جیل سیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ کچھ دن میں کافی اچھے دوست بن گئے اور پیڈرو نے ان کو بتایا اس نے 300 سے زائد بچیوں کو مارا ہے اور دفنا دیا ہے۔ یہ ایک سائیکو پیشنٹ تھا۔ باڈی کو دفنا کے یہ ان سے باتیں کرتا تھا۔ جب جواب نہیں ملتا تھا تو یہ اگلے شکار کی طرف بڑھتا تھا۔ پولیس نے اس کی باتوں پہ یقین نہیں کیا۔ جب پولیس نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ دیکھا تو 50 سے زائد لاشیں ملیں۔ تب یہ 14 سال کی سزا پوری کر کے باہر نکلا تو اس پر ایک آدمی کے قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ تب سے لے کے آج تک پیڈرو کسی کو نظر نہیں آیا۔
जैक रिपर 1888 में लंदन के एक वाइट चैपल इलाके में ज़ाहिर हुआ। इसके किए गए हमलों से पूरी दुनिया का मीडिया परेशान होकर रह गया। जैक का निशाना आमतौर पर नशे में रहने वाली लड़कियां होती थीं। वो कहां से आता था, कहां गायब हो जाता था, ये कोई नहीं जान सका। ये जिसको भी मारता था उसकी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा गायब मिलता था। पुलिस समझती थी ये कोई डॉक्टर या कसाई किलर है। पुलिस की मुश्किल तब और बढ़ गई जब इसकी तरफ से पुलिस को ख़त भेजे गए और उन खतूत में पुलिस का मजाक उड़ाया गया। सेक्रेटरी दाखिला और लंदन पुलिस कमिश्नर के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगीं। ये अक्सर पुलिस को कत्ल की गई लाशों के पार्ट्स भेजता था। ये कौन था, कहाँ गया, आज तक नहीं पता चल सका। मीडिया ने इसको जैक द रिपर नाम दिया। इस पे बहुत ज़्यादा नावल्स और फिल्म्स भी शाया हुई, लेकिन इसकी असल हकीकत, असल चेहरा, असल नाम कोई नहीं जान सका। सो ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।